الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں محترم سامعین، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج کا رکن ہے۔ 5 بنیادی ارکان ہیں جن میں 5ویں نمبر پر حج کا رکن بتلایا جاتا ہے۔ یہ ہر اس آدمی پر فرض ہے، لازم اور ضروری ہے کہ جس کے پاس حج کے لیے آنے جانے کا بندوبست اور خرچہ موجود ہو، اور وہاں رہنے اور رہائش کے اخراجات ہوں، اور اس دوران گھر والوں کا نان و نفقہ خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہو، تو ایسے آدمی کے لیے حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور حج کا فریضہ بالکل ایسا ہی اس پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے جیسا کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ حج اس آدمی پر لازم اور ضروری ہو جاتے۔ جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، اس میں سستی کاہلی کا مظاہرہ کر کے ترک کر دینا، چھوڑ دینا، قضا کر دینا گناہ کا عمل، ایسے ہی حج فرض ہو جانے کے بعد اس فریضے کو ادا نہ کرنا، بلا عذر اس میں تاخیر کرنا، مؤخر کرنا، یہ بھی گناہ کے زمرے میں داخل۔ حج ایسا عمل ہے جو بڑے فضائل پر مشتمل۔ آج کی نشست میں حج کے فضائل آداب سے متعلق ہی 2-4 باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کے سفر کا آغاز 21 تاریخ سے فلائٹوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ حجاج کرام عازمین حج 21 تاریخ سے ہی روانگی کا آغاز کریں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں حجاج کرام کچھ پرائیویٹ اسکیم کے تحت، کچھ سرکاری اسکیم کے تحت وہاں پہنچ رہے ہوں گے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی مسجد میں بھی الحمدللہ آج اور کل بعد نماز عشاء حج کا تربیتی پروگرام رکھا ہے۔ کہ آج بھی نماز عشاء کے بعد بذریعہ پروجیکٹر حج کا طریقہ کار سکھلایا اور بتلایا جائے گا، اور کل بھی انشاءاللہ اس کی نشست ہوگی۔
دو نشستیں ہوں گی. پہلی نشست میں عمرے کا طریقہ ہوگا اور دوسری نشست کے اندر حج کا طریقہ کار ہوگا. چونکہ حجاج کرام عموماً پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر حج کے دنوں میں حج کی عبادت انجام دیتے ہیں. اور تیسری اس وجہ سے بھی حج کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کرنی چاہیے کہ خود مجھے بھی یاد دہانی ہو جائے کہ انشاءاللہ تعالی 23 تاریخ سے ہی، یعنی ایک دو دن کے بعد منگل کے دن صبح میری بھی روانگی ہے سفر حج کی. اللہ جل شانہ خیریت کے ساتھ اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ریا اور نمود سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بلکہ جتنے بھی عازمین حج جا رہے ہیں سب کے لیے ہماری دعائیں ہے، کیونکہ بعض روایات کے اندر بڑی سخت بات آئی ہے. قرب قیامت کی علامت حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی تھی کہ اس امت کے جو مالدار لوگ ہوں گے وہ محض سیر سپاٹے کی غرض سے حج کریں گے، عمرہ کریں. کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ تو کریں گے، لیکن ان کی نیت سیر سپاٹا ہوگا، تفریح ہوگی. جس طرح دوسری جگہوں کے اندر سیر سپاٹے کی جگہوں کے اندر سیر سپاٹا کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، ایسے ہی اس امت کے مالدار لوگ حج عمرہ اس نیت سے بار بار کریں گے کہ تفریح ہو اور سیر سپاٹا. اور اس امت کے متوسط لوگ، درمیانے درجے کے لوگ تجارت کی نیت سے حج عمرہ کریں گے کہ کچھ وہاں مال کمائیں، کچھ خرید و فروخت کریں. اور اس امت کے غرباء اور فقراء، غریب لوگ بھیک مانگنے کی غرض سے حج اور عمرہ کریں گے کہ وہاں جا کر سوال کریں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس امت کی علماء ریا اور نمود کی اور شہرت کی خاطر حج اور عمرہ کریں گے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ مولانا صاحب نے اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے. یہ قرب قیامت کی علامت حضور علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ مالدار لوگ سیر سپاٹے کے غرض سے، تفریح کے غرض سے کر رہے ہوں گے، متوسط طبقہ تجارت کی نیت سے کر رہا ہوگا، غریب طبقہ وہاں مانگنے اور بھیک مانگنے کی نیت سے کر رہا ہوگا کہ وہاں سے پیسے جمع کریں. اور علماء کا، دینداروں کا طبقہ ریا، نمود اور شہرت کی غرض سے کر رہا ہوگا. اس لیے اللہ جل شانہ سے دعا ہے، اللہ جل شانہ اس سفر کو اخلاص کے ساتھ اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے لیے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلا عمل حج کے آغاز میں بس یہی کہ انسان اپنی نیت کو خالص کرے، اپنی نیت کو خالص کریں کہ اللہ میں آپ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. حج کے جو فضائل احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے، بیت اللہ کی زیارت دیدار کے لیے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے اللہ میں اسی غرض سے جا رہا ہوں. تو اپنی نیتوں کو خالص اور اپنی نیتوں کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے. سارے اعمال کا دار و مدار اسی پر ہے، سارے فضائل کا دار و مدار بھی اسی پر ہے. یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی بھی تو نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے، یہ اجر و ثواب کا حصول بھی نیتوں کے صحیح ہونے کی وجہ سے. ورنہ نیت صحیح نہ ہو، انسان لاکھوں خرچ کر جائے، یا تو سیر سپاٹا ہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ اور حاصل نہیں ہو. وہاں کی برکتیں، وہاں کی رحمتیں وہ حاصل نہیں ہوں. وہاں ایک ایک انچ پر اللہ کی رحمت جو ہے نا کوٹ کوٹ کر برس رہی ہوتی. بعض روایات کے اندر آیا کہ روزانہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بیت اللہ پر 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. روزانہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ان میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے نصیب میں، حصے میں آتی ہیں. 40 رحمتیں وہاں پر نماز پڑھنے والوں کے حصے میں آتی ہیں، اور 20 رحمتیں اللہ ان پر نازل کرتا ہے جو محض بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، کوئی ذکر نہیں کر رہے، طواف نہیں کر رہے،
نماز بھی نہیں پڑھ رہے، بیٹھے ہوئے لیکن ٹکٹکی باندھ کر جو ہے بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو پر بھی اللہ 20 رحمتیں روزانہ نازل کر رہا ہوتا ہے۔ تو بڑے اجر و ثواب والی جگہ ہے۔ جب اللہ جل شانہ نیتوں کو خالص رکھیں تو پھر ان چیزوں کا وہاں پر حصول ہوگا، اجر و ثواب ہوگا۔ تو 60 رحمتیں اس آدمی پر جو طواف کر رہا ہوں۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ سب سے زیادہ افضل عمل وہاں پر طواف، وہاں پر تحیت المسجد بھی طواف۔ عام مسجدوں میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ادب یہ ہے کہ آپ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، لیکن جب بیت اللہ میں داخل ہوں، مطاف میں داخل ہوں، تو وہاں کا تحیت المسجد طواف ہے کہ آپ طواف کریں، 2 رکعت کی ضرورت نہیں، وہی آپ کا تحیہ ہے، وہی تحیت المسجد۔ تو 60 رحمتوں کا نزول اس آدمی پر ہو رہا ہوتا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ کثرت کے ساتھ طواف کرنا یہ زیادہ افضل عمل ہے نفل نمازوں کے مقابلے میں۔ نفل نمازوں کے مقابلے میں بھی کثرت کے ساتھ طواف کرنا زیادہ اچھا عمل ہے اور زیادہ پسندیدہ عمل۔ ایک بزرگ کے بارے میں آیا کہ انہوں نے ایک دن میں 70 طواف کیے، 70 ایک دن میں طواف وہ کیا کرتے۔ اللہ جل شانہ جو ہے ان عبادات کو، وہاں کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنا آسان فرمائے۔ ہر قدم پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جو اخراجات انسان وہاں کرتا ہے، حدیث مبارک کے اندر آیا کہ حج کے اندر خرچ کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کر، اللہ 700 گناہ بڑا چرا کر دیتا ہے کہ 1 روپے کا اجر۔ اور بعض روایات میں آیا کہ حج کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ 4 کروڑ خرچ کرنے کا اجر عطا کرتا۔ وہ ہے کہ آپ نے 4 کروڑ روپے 1 روپے کے بدلے میں، 1 روپے کے بدلے میں اتنا اجر مل رہا ہے، گویا کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں راستے میں اس نے 4 کروڑ خرچ کر دی۔ اتنا اللہ کی طرف سے نوازا جا رہا ہوتا۔ ہر قدم پر 70 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 70 خطائیں معاف ہو رہی ہیں، 70 درجات اس کے بلند ہو رہے ہیں۔ ہر قدم پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے ڈھیروں وعدے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا کہ ما امعر حاج قط، قیل لجابر ما الامعار قال ما افتقر۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حج کرنے والا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا، حج کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ یہ مالداری کے اسباب میں سے ہیں، غنا کے اسباب میں سے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تم حج کرو مالدار ہو جاؤ گے، سفر کرو صحت مند اور تندرست ہو جاؤ۔ دیکھیے ایک عمل پر من جانب اللہ ڈھیروں اجر و ثواب کے میرے دوستوں وعدے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ کو وحی بھیجی گئی کہ آپ اعلان کریں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، آپ اعلان کریں کہ تم اے لوگوں حج بیت اللہ کے لیے آؤ۔ لوگ پیدل آئیں گے، سواریوں میں سوار ہو کر آئیں گے، دور دراز جگہوں سے آئیں گے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار پر جس آدمی نے لبیک کہا اس کو اس کی توفیق مل جاتی۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جس نے 1 دفعہ کہا اس کو 1 دفعہ کی توفیق ملتی ہے، جس نے 2 دفعہ کہا اس کو 2 دفعہ کی توفیق ملتی ہے، جس نے 3 دفعہ کہا اور اس کو 3 دفعہ کی توفیق ملتی ہے، اور جس نے دم بولتا گیا تو اس کو مسلسل توفیق ملتی رہتی۔ جو جتنی دفعہ اس نے بولا ہوگا اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہوگی، اتنا ہی اللہ کی طرف سے وہاں کی حاضری کی توفیق ملتی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ نتیجہ۔ تو وہاں کی حاضری اللہ جل شانہ ہم سب کے نصیب میں کرے۔ جن حضرات کے ذمے میں حج ہے
تو وہ اس غرض سے اس کو مؤخر نہ کریں کہ اتنا سارا خرچہ ہوگا تو بعد میں کیا ہوگا، کچھ جمع پونجی ہے وہ سب لٹ جائے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ پر اب یقین کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، میرے اور آپ کے نہیں، کہ حج کرو تم مالدار ہو جاؤ گے۔ حج کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا، کبھی کنگال نہیں ہوتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ تو اس لیے جن کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہو وہ اس معاملے میں سستی نہ کر۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عبادت کوئی بڑھاپے کی عبادت، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب کر لیں، یہ ایک دفعہ کر لیا دوبارہ فریضہ ادا ہو چکا، اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے وسعت دے رکھی ہے تو بار بار کر۔ بعض روایات کے اندر آیا، یہ قاضی ابن شفا رحمہ اللہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا، ایک آدمی کو کسی دشمن نے قتل کر دیا، کسی قبیلے والوں دشمنی میں قتل کر دیا۔ اب اس کی لاش کو انہوں نے جلانا چاہا تو اس آگ نے اس کو جلایا نہیں، آگ نے اس آدمی کی لاش کو جلایا نہیں۔ ان بزرگ کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے 3 حج کیے ہوں گے جس کی وجہ سے آگ نہیں جلا رہی۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ہاں یہ 3 حج کر چکا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا ارشاد سنایا کہ جس نے ایک حج ادا کیا اس نے گویا کہ فریضہ ادا کی، اور جس نے 2 کر لیے اس نے گویا کہ اللہ کو قرض حسنہ دیا، اور جس نے 3 حج کر لیے اللہ اس کی جان مال کھال ہر چیز کو اللہ جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے۔ دنیا کی آگ بھی اس کو نہیں چھوتی، چاہے کہ آخرت کی آگ، اس کی جان مال کھال بال ہر چیز کو، ایک ایک چیز کو اللہ جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے۔ دنیا کی آگ بھی اس کو متاثر نہیں کرتی۔ بڑی فضیلتوں والا عمل ہے، اللہ جل شانہ وہاں کی رحمتیں برکتیں ہم سب کے نصیب میں کریں۔ اسی غرض سے عرض کیا کہ جن کے ذمے میں یہ فرض موجود ہیں، اعذار کوئی معتبر نہیں ہے، لوگ ان اعذار کی وجہ سے اس فریضے میں تاخیر کرتے ہیں کہ اگر کچھ جمع پونجی اس میں لٹاتی تو شاید بعد میں ہمارے پاس گھر ہی نہیں ہے، گھر کہاں سے بنے، جب تک گھر نہ بنا لیں، پلاٹ نہ خرید لیں، بچیوں کی شادیاں نہ کروا لیں، جب تک کاروبار سیٹ نہ ہو جائے، جب تک یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اس فریضے کو ادا نہیں کرنا۔ ان چیزوں کی وجہ سے حج کی تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی اجازت ہے، نہ ہی اس کا جواز۔ ان چیزوں کی وجہ سے اس کو مؤخر کرنا جائز نہیں۔ لہذا اگر اس قسم کے اعذار ہیں تو یاد رکھیے ہم گناہ کے مرتکب ہو رہے۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ کل قیامت والے دن وہ آدمی جو صاحب استطاعت تھا پھر بھی اس نے نہیں کیا، اس حال میں اٹھے گا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہو، پیشانی پر کافر کا جملہ لکھا ہوا، اگرچہ ٹھیک ہے وہ کافر نہیں ہے، وہ کافروں جیسا حکم نہیں ہوگا، لیکن یہ علامت اس آدمی کی ہے، یہ علامت کافروں کی ہے جو استطاعت کے باوجود، وسعت کے باوجود بھی اس فریضے کو ادا نہیں کرتا۔ کسی پر وسعت، کسی کے پاس وسعت نہیں ہے تو وہ اس کے ذیل میں، وعید کے ذیل میں داخل نہیں۔ وسعت ہے، کر سکتے ہیں، پھر بھی اس کو مؤخر کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، ٹال رہے ہیں، تو اس وعید کے ذیل پہ بھی داخل ہے، اور ان ساری فضیلتوں اور اجر و ثواب سے بھی وہ محروم۔ پھر مدینہ منورہ آ جائے، وہاں کا تو کہنا ہی کیا، وہاں پر بھی ہر قدم پر اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول، اللہ جل شانہ کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ، ریاض الجنہ، پھر حرم کی ایک ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے بقدر اجر رکھتی ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک ایک نماز کا اجر و ثواب 1,000 نمازوں کے بقدر ملتا ہے۔ ریاض الجنہ وہ مقامات جہاں خود حضور کی پیشانی پڑی، حضور کے قدم پڑے، جس آدمی کو وہاں پیشانی ٹیکنا نصیب ہو جائے تو اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے، محراب، چھوٹا محراب بنو، ھذا محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہے۔ علماء فرماتے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور نماز پڑھایا کرتے تھے، اسی کے قریب میں اسطوانہ عائشہ ہے، ستون ہے، ریاض الجنہ کے اندر 8 ستون ہیں۔ اچھا، علماء نے ریاض الجنہ کی بھی کیٹیگری کی،
ریاض الجنہ تو پورا مقام متبرک ہے، لیکن ریاض الجنہ کے اندر بھی یہ جو چھوٹا محراب ہے، چھوٹا محراب، ایک بڑا محراب ہے جس پر خطیب خطبہ دیتا ہے وہ نہیں، وہ جو چھوٹا محراب ہے اس جگہ سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی جالیوں تک، یہ ریاض الجنہ کے اندر بھی سب سے متبرک مقام یہ، پورے ریاض الجنہ میں سب سے متبرک مقام یہ۔ اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے موسوم ایک استوانہ، استوانہ ستون کو کہتے ہیں، استوانہ عائشہ لکھا ہوا ہے، استوانہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یہ وہ مقام ہے جہاں حضور کثرت کے ساتھ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ بعض روایات کے اندر آیا حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ اس حضور کے روضے کے اندر ایک جگہ وہ ہے، اگر لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو لوگ اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی شروع کرتے۔ حضور نے حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر وقتوں میں وہ اس مقام کی نشاندہی کی تھی، یہ وہ مقام ہے جہاں آج استوانہ عائشہ کے نام سے ستون بنا ہوا، تو وہاں حاضری کی توفیق ہو تو ان مقامات کی خصوصیت کے ساتھ اپنی نگاہوں میں رکھے، اور ان مقامات پر جا کر علماء نے لکھی ہے یہ بات، استوانہ عائشہ کے پاس جب بیٹھ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے وہاں جو مانگا جائے قبول ہو جائے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام اور دعاؤں کی قبولیت کی جگہ، تو پوری ہی جگہ یہ ہے، لیکن اس میں بھی کچھ خاص جگہ ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ یا دعاؤں کی قبولیت کے مقامات، اس لیے وہاں سیر سپاٹے کے ارادے سے نہ جائے، وہاں ٹائم پاس کرنے کے ارادے سے نہ جائے، وہاں صرف اوقات کو خرچ کرنے کے ارادے سے نہ جائے، ان کو قیمتی بنانے کے ارادے سے نہ۔ ایسی جگہوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ یہ کتابوں کے اندر علماء نے لکھا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی کتاب فضائل حج ہے، اس کے اندر آپ یہ چیزیں پڑھیں تو ان ستونوں کی بھی تفصیل موجود ہے، ان متبرک مقامات کی اہمیتیں اور اس میں حاصل ہونے والی برکات و ثمرات کو بھی بیان فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری اعلان بس یہی تھا کہ آج اور کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء ہماری بذریعہ پروجیکٹر حج کی تربیتی نشست ہوگی، آج رات کو عشاء کے بعد اور کل ہفتے والے دن عشاء کے بعد اس کی نشست ہوگی۔ جو حضرات جا رہے ہیں، جو جن کے متعلقین دوست احباب یار دوست جا رہے ہیں، ان کو اس حوالے سے مطلع کریں، صرف مردوں کے لیے انتظام ہے، خواتین کا نہیں ہے، اور جو نہیں جا رہے ہیں وہ بھی شرکت کریں، کیا پتہ اللہ جل شانہ اسی کے توفیل حاضری کی سعادت نصیب فرما دیں اور ہمارا بھی جانا مقدر ہو جائے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق